صلی علی رسول کریم اما بعد محترم بزرگوں پیارے بھائیوں، اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم سب یہاں پر دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر دین کی باتوں کا مذاکرہ کیا جائے گا۔ تذکیر ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ تذکیر سے ایمان والوں کو نفع پہنچتا۔ تو ہمارے ہاں جو بات ہوتی ہے وہ بطور مذاکرے کے، تذکیر کے طور پر بات کرنے والا کوئی بھی ہو مشورے سے، اگر ہم اس میں طلب کے ساتھ محتاج بن کر اور آداب کی رعایت کے ساتھ اگر بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ ہمارے دین میں ادب کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ دین سراسر ادب کا نام ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہر چیز کے آداب بتائے گئے ہیں دین میں، اور ادب کی اہمیت بتائی گئی۔ سب سے زیادہ ادب تو ہمیں اللہ پاک کا کرنا ہے، اس کے کلام کا کرنا ہے، اس کے گھر کا کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلا اللہ کا ہے۔ اور جب اللہ کی بات کی جائے تو اس کو بھی ادب سے سنا جائے اور طلب کے ساتھ سنا جائے۔ اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے اونچا جن کا مقام ہے اور جن کے امت پر بے شمار احسانات، کتنے احسانات ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں دین ملا، ایمان ملا اور کیسا پیارا طریقہ ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو درود شریف پڑھیں، ہم عظمت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اور آپ کی ہر سنت کو اس کی اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کی سنت پر اگر ہم چلیں گے تو صحیح راستے سے بھٹکیں گے نہیں، سیدھا جنت کا راستہ ہے نا، جو سنت کا راستہ ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کی سنتوں پہ جو کوئی عامل نہیں ہوتا وہ کچھ بھی کر رہا ہو پر کسی قابل نہیں ہوتا۔ سنت اگر نہیں ہے تو کچھ بھی، چاہے جتنا مالدار ہو جائے، جتنا بڑے عہدے پر پہنچ جائے، کسی قابل نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین کی مجالس کے بھی آداب ہیں۔ وہ یہ کیا ہے کہ ایک تو مل کے بیٹھا جائے، بات تو مائک کے ذریعے سے دور تک پہنچ جاتی ہے، تو ادب یہ ہے کہ مجمع کے ساتھ جب جڑ کے بیٹھیں گے، مل کے بیٹھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، بات تو پہنچ جائے گی اور دھیان اور توجہ کے ساتھ بات کو سنا جائے گا، عظمت سے بات کو سنا جائے، عمل کی نیت سے بات کو سنا جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی قیمتی مایہ ہے، دنیا میں آدمی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جب اس دنیا کو چھوڑ کر ہر آدمی کو آخرت میں جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب آدمی اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پر روانہ ہوگا، اس وقت آدمی کو ایمان کی صحیح قیمت کا پتہ چلے گا۔ اگر ایمان کے ساتھ قبر میں گیا ہے تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ سب سے پہلا جو قبر میں سوال ہوگا وہ ایمان ہی سے متعلق ہوگا۔ جو لوگ دفن کر کے جیسے واپس ہوتے ہیں، ایک دو فرشتے آتے ہیں منکر نکیر ہیں، اور اس کی تفصیلات ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ کیسی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہے نا، اور آ کر کے وہ 3 سوال کرتے ہیں۔ سب پہلا سوال یہی کرتے ہیں، من ربک، ایمان تمہارا رب کون ہے؟ رب کہتے ہیں پالنہار کو۔ یہ سب سے بڑا امتحان ہے آدمی کا کہ کس کو پالنہار سمجھتا ہے۔
دنیا میں دیکھیے کتنی مخلوقات ہیں، ہزاروں طرح کی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں، اور انسان کو اس میں اشرف بنایا، اشرف المخلوقات۔ اور انسان کا پیٹ کتنا بڑا ہے؟ ہم لوگ تو ڈاکٹری سے تعلق رہا ہمارا، تو کہتے ہیں آدمی کا پیٹ ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی ہتھیلی ایسے ملا رہے اسے، تو جتنی جگہ ہے یہی اس کا معدہ ہے پیٹ، اور تو جھلی ہوتی ہے اور اس میں بڑھتا جائے گا، بڑھتی جائے گی۔ اب جو اصل پیٹ جو ہے نا بس اتنا ہی ہے، بس ہر ایک کی مٹھی کے برابر، وہ تو تھوڑے ہی میں اب اس کو یعنی زیادہ سے زیادہ 400-500 لیٹر کیپیسٹی ہے اس کی، اور اس کو اگر بڑھتا جائے کھانے سے پینے سے تو وہ 1.5 لیٹر تک آئے جائے۔ دیکھا ہوگا آپ جانوروں کا کیسا ہوتا ہے، تو اس لیے کم کھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگر اسی لمٹ میں کھائے تو بیماری نہیں پڑے گا آدمی، اس لیے کہا گیا معدہ تمام امراض کی جڑ ہے اور احتیاط تمام علاج کا سر ہے۔ آج کل ہر وقت کھاتا، اور رمضان میں تو اور کھاتا آدمی، دن رات بھر معلوم ہوا کہ افطار سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو سحری تک کھاتا ہی رہتا ہے نا۔ لیکن اگر احتیاط سے اگر کھائے تو یعنی سمجھیے امراض کی گردن دبا دے گا آدمی، اگر آدمی کھانے پینے میں جو صحابہ کا جو معمول تھا 1/3 کھانے کا، 1/3 پینے کا، 1/3 خالی رہتا، تو کوئی حکیم ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اس فارمولے پر بھی اگر کوئی آج بھی عمل کر لے تو حکیموں اور ڈاکٹروں کا چکر چھوٹ جائے گا اس کو، اور صحت مند رہے گا۔ اس کے لیے تو اسی پیٹ کی خاطر آدمی کتنے سوچیے، اور یہ تو اگر سادہ کھانا کھائے تو سادہ کھانا کو کمانا بھی آسان، پکانا بھی آسان، اور ہضم پچانا بھی آسان، اور کھانا کھلانا بھی آسان، سب چیز سادہ سیدھا کھانا کھا لے۔ وہ تو جب طرح طرح کے پکوان کھائے گا آدمی، مروزن چیزیں اور تلی ہوئی کہتے ہیں، اور ایک وقت میں بہت ساری چیزیں جب کھاتا آدمی، تو ہمارے طب کی کتابوں میں لکھا ہے جب انواع و اقسام کی جو چیزیں ایک ساتھ آدمی کھاتا ہے معدے میں لے جاتا ہے تو معدہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں کیسے ہضم کروں، کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اور اگر سیدھا سادہ کھانا کھائے ایک طرح کا تو اور کم کھائے تو معلوم ہوا کہ آسانی سے ہضم کر لے گا۔ تو کتنا آسان ہے، لیکن اس کو اگر آدمی جب خواہشات پر چلتا ہے تو آپ دیکھیے اسی روٹی روزی کے چکر میں اپنے کتنے گناہ کر ڈالتا ہے، حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی وراثت کا حصہ نہیں دیتا، کوئی اس طرح سے کوئی ملاوٹ کرتا ہے۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ رزاق تو ہے نا اللہ، روزی کو ہر ایک کو روزی، زمین پر جتنے جاندار ہیں سب کی روزی اللہ پہنچاتے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ تو آپ سوچئے کہ جنگل میں کتنے جانور ہیں، سمندر میں کتنے جانور ہیں، ہواؤں میں کتنے جراثیم، بیکٹیریا، مکھی، کتنے لوگ، سب کو اللہ روزی پہنچاتا۔ تو یہ ایک بالش کا پیٹ انسان کا سوچیے اس کو نہیں پہنچا سکتا۔ یہ امتحان ہے، اللہ نے دنیا میں امتحان میں رکھا انسان کو، اسی کا امتحان ہوگا جنات انسان کا۔ اللہ نے موت و حیات کو بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں کون آدمی اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ اور سب سے بڑا امتحان یہی ربوبیت کا ہے کہ کس کو پالنہار سمجھتا ہے۔ اس لیے دیکھیے نماز میں رب کا لفظ بار بار آتا ہے، رب کا، جیسے نیت پانے گا الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے دن میں کتنی بار نماز پڑھتا ہے اور کتنی رکعتوں میں پڑھتا ہے، ہر رکعت میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، یہ نہیں تمام جہان، عالم کی جمع عالمین، رب العالمین۔ آپ سوچیے
پھر آدمی رکوع میں جائے گا تو دیکھیے سبحان ربی العظیم، وہاں بھی رب کا لفظ، رکوع سے کھڑا ہوگا ربنا لک الحمد، سجدے میں جائے گا تو سبحان ربی الاعلی، ہے نا، ربی اغفر لی۔ تو کتنی بار بار آدمی یہ دہانی ہوتی ہے کہ دیکھو اصل رب ہمارے اللہ ہیں پالنے والے، تاکہ ہمارے بات دل میں یہ بات اتر جائے کہ میں دکان سے نہیں پڑھتا، میں فیکٹری سے نہیں پلتا، میں ڈگری سے نہیں پلتا، میں کھیتی باغات سے نہیں پلتا، بلکہ پالنے والے اللہ ہیں۔ یہ تو سبب ہیں، خالی برتن ہیں، ان میں اللہ کی طرف سے روٹی ڈالی جاتی۔ تو اسی لیے جیسے ہی آدمی جب مردہ دفن کیا جاتا ہے تو پہلا سوال یہی پوچھا جائے گا، من رب کو کا بتا تمہارا رب کون ہے، رب کون ہے۔ اس طرح سے قبر میں وہی نکلے گا جو دل میں اترا ہوا ہوگا۔ وہاں طوطے کی طرح رٹا دینے سے آدمی یہاں رٹ لے وہ چیز نہیں، دل میں جو چیز اتری ہوگی۔ آج کل تو سائنس سے دیکھیے اپنا، جس چیز کا کیسٹ بنا دیجئے اس کو لگائیے تو وہی، اگر تقریر ٹیپ کی ہے تو تقریر نکلے گی، تلاوت ٹیپ کی ہے تلاوت نکلے گی، اور خدا نہ خواستہ گانا ٹیپ کیا ہے تو گانا نکلے گا۔ تو دل میں جیسا یقین ٹیپ ہوا ہوگا، آدمی دنیا میں محنت کرتا ہے اور وہ اندر ایک چیز ٹیپ ہوتی رہتی ہے۔ اگر دل میں اللہ کی ربوبیت کا یقین اتر گیا، اللہ پالتے ہیں، تو پھر حرام سے بچے گا آدمی، اور رشوت سے بچے گا، سود سے بچے گا، مٹاوٹ سے بچے گا۔ اندر کا یقین جو ہے نا کہ جو پالن ہار ہیں، روزی دینے والے ہمارے اللہ ہیں، یہ بات آدمی کے دل میں اتر جائے گا تو یہی چیز اس کو روک دے گی حرام سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جماعتوں میں جو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ آدمی جو ہے اس چیز کو اپنے دل میں اتار لے کہ اصل پالنہار اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی سال پہلے نوٹ بندی ہوئی تھی، نوٹ کینسل ہو گئے تھے نا، اس کے 500 کے 500 کے نوٹ بینڈ ہوئے تھے جی، 500 کے اور 1000 کے، تو ایک دم سارے نوٹ جس کے پاس معلوم ہوا کیا، اور لائن لگی رہتی تھی، اور نئے نوٹ بہت تھوڑے ملتے تھے بینکوں سے، اور پورا نہیں لوگوں جو لکھپتی کروڑ پتی آدمی وہ معلوم ہوا ان کے کرائسس میں آگے پورے ملک۔ اور تو ہم نے بڑی مشکل سے لائن لگا کر کے معلوم ہوا کہ 2,000 کے نوٹ مل رہے تھے، بڑی مشکلوں سے۔ تو اور بینک میں ہم نے اپنے ڈرائیور کو بھیجا کہ جاؤ بھائی 20,000 کا چیک کاٹ کے، 20,000 کا اور پاس بک دے کے اس کے نام سے کاٹ کے جاؤ کہ لے آنا، ذرا ہم کو لائن لگنا مشکل ہے۔ اب وہ گئے بینک میں تو معلوم ہوا کہ وہاں اتنی بھیڑ، اور تو اس نے 20,000 تو معلوم ہوا کہ اسی پاس بک میں رکھا، اور 79 نوٹ، 79 ایک کم 80، 2,000 کے کتنا ہوا، یعنی 1,58,000، 1,58,000 وہ، اور اس پہ ہاتھ میں پکڑا دیا اسی پاس بک کے ساتھ۔ اب وہ لے کے چپ چاپ چلا ہے وہ ڈرائیور، وہ سیدھا بالکل، اور لا کے مجھے دے دیا، اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ میں نے کہا بھائی کیا لائے تم، 20,000 اس میں بھی رکھا ہوا اور 1,58,000 اور لائے، 2,000 کے نوٹ۔ اب اس کے بعد اچھا وہ بھی اگر وہ ہمارا اس نے کیئر نہیں، ورنہ وہ لے کے کہیں بھاگ جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور وہاں بھیڑ میں کوئی نہیں معلوم ہوا کہ وہ، پھر ہم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بھائی دیکھو جاؤ مینیجر سے مل کے، اور اس کو کہا کہ غلطی سے کلرک نے دے دیا ہے، اس کو واپس کرو۔ اب جب آپ وہاں جب معلوم ہوا بینک کلوز ہوتا ہے تو پورا حساب کیا جاتا ہے، پورا حساب کتنا وہ ہوا کیا ہوا، پورے بینک کی ایک برانچ تھی، معلوم ہوا وہ ہنگامہ مچا ہوا کہ بھائی 1,58,000 غائب ہے، چپٹی چاہیے، اور وہ سب الٹ پلٹ دیکھ رہے ہیں، اب کہیں کچھ پتہ نہیں، اور سارے جو جتنا ٹرانزیکشن ہوا سب چیکنگ ہو رہی سارے۔ جب وہ ہمارا بیٹے وہاں پہنچے مینیجر کے پاس، اور وہ تو ایک مطلب کھڑا ہو گیا، اور ایک وجہ سے اس کا چہرہ کھل گیا،
اور اسی کلر کی تو جان میں جان ہے، اس کی تو نوکری بھی چلی جاتی، اس کو سب لے لی ہو جاتا ہے۔ اس نے بڑی عزت سے بٹھایا اور پھر ہندی میں ایک لیٹر لکھا شکریہ کا کہ ہم آپ کے آبھاری ہیں اور کہ ایسے مہاپروش لوگ بھی ابھی ہیں، اس طرح سے لکھ کے دیا۔ وہ لیٹر آج بھی میرے پاس رکھا ہوگا۔ اس کے بعد جب بھی وہ جاتا تھا ہمارا جو ڈرائیور، تو دیکھ لیتا تھا کلر تو فوراً بڑھا لیتا تھا، لائن توڑ گئے صبح لے گا اس طریقے سے۔ تو آدمی اگر یقین ہو تو آدمی کیا ہلاک ہو کتنا بھی ہو، آدمی کوئی ہمارے لیے تو جائز نہیں اس کا ایسے جو۔ اب اگر وہ یقین بگڑا ہوا ہو تو آدمی اس کو داب کے بیٹھتے اور ڈھونڈتے رہتے کیا کون لے گیا کیا ہوگا کچھ اس طریقے پہ۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ سب سے پہلے اس یقین کو بنانا ہے، اس کی محنت کرنی ہے۔ یہ اللہ رب ہیں ہمارے، رب ایک سپاہی تھا تو اس سے یعنی ایک صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ تم کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ اور تاکہ تمہاری جو ہے اصلاح ہو جائے گی اور معلوم ہوا کہ آخرت کی زندگی بن جائے گی ہمیشہ۔ تو کہنے لگے میں نے 2 پیر بنا رکھے ہیں، اپنے 2 پیر بنا رکھے ہیں اور میں اسی سے نصیحت حاصل کرتا رہتا ہوں، تو ان سے اسلام میری ہوتی رہتی ہے۔ کہ کون ہے پیر تمہارے؟ کہنے لگے کہ ایک طوطا پال رکھا تھا، وہ میرا پیر تھا۔ وہ کیسا پیر؟ کہے کہ اس کو ہم نے خوب کلمہ پڑھا رکھا تھا، وہ خوب مٹھو لوگ کہتے ہیں خوب کلمہ پڑھتا تھا، انسانوں کی طرف بات کرتا تھا وہ بالکل۔ اور ایک دن وہ پنجرا جو ہے معلوم ہوا کھلا رہ گیا، وہ معلوم ہوا کہ وہ بلی نے پکڑ لی اس کی کرتا۔ اب وہ کلمہ وغیرہ تو سب بھول گیا جو بولتا تھا۔ جیسے بلی نے اس کا پکڑا تو کہہ رہا ٹیں ٹیں، جو اس کی اصل آواز تھی وہ نکلی اس کی ٹیں کی، کلمہ بھول گیا۔ تو میں نے اس سے نصیحت حاصل کی کہ دیکھو ہم دنیا میں کتنا بھی کر پائے، اگر دل میں کلمہ نہیں اترے گا تو موت جب ملک الموت آئیں گے تو وہی نکلے گا جو دل میں ہوگا۔ اگر دنیا بسی ہوئی ہے تو دنیا وہی ہائے دنیا وہی کرے گا آدمی ایسے جو ہے۔ اور اگر دل میں کلمہ اترا ہوگا تو آدمی کچھ کلمہ پڑھتا ہو جائے گا، اس دنیا سے کلمہ پڑھتا ہو جائے گا اپنا اس طریقے سے۔ ہمارے ابھی لکھنؤ میں ایک ساتھی تھے جماعت کے، تو پوری زندگی حالانکہ وہ ماسٹر تھے اسکول میں، کالج میں ٹیچر تھے اور بہت قربانی دی جماعت کے، تو ان کے لڑکے بھی لگے ہوئے، ان کے بیٹے بھی اور وہ بھی۔ تو ان کی بیوی بیمار پڑھی تو 15 دن پہلے سے صرف کلمہ ہی پڑھتی رہتی تھی، کلمہ ہی پڑھتی رہتی بستر کلمہ استغفار۔ ہمیں ابھی لکھنؤ گیا تو بتا رہے تھے ان کے بیٹے، اب ان کے بیٹے نے ایک بڑی زمین دے کے مسجد بنا رہے، اس میں مکتب بنا رہے اور کہہ رہے کہ ہماری اماں کی اتنی اچھی موت ہوئی کہ بس ہمیں ان کی موت کا تو غم ہوتا ہے، لیکن اتنی اچھی حالت میں گئی کہ ہم لوگوں کو بڑا اطمینان ہو، کلمہ پڑھتی گئی۔ اور 2 ہفتے پہلے ہی سے کوئی بات کرتی ہے سوائے کلمے۔ تو جیسی زندگی گزرتی ہے ویسی موت آتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آدمی، تو اس نے کہا ایک تو پیر میرا وہی طوطا تھا اور دوسرا پیر میرے محلے میں ایک سپاہی رہتا ہے جو وردی پہن کے، روز میں دیکھتا ہوں اس کو ٹھیک ٹائم پر اپنا جا کے ڈیوٹی پہ پہنچ جاتا اور کبھی ناغہ نہیں کرتا، ایک دم اٹینٹیو رہتا وردی پہن کے جا کے، اور جتنی گھنٹے کی ڈیوٹی ہے پورا کر کے جو آتا ہے ایک دم۔ تو میں اس سے یہ نصیحت حاصل کرتا ہوں کہ دیکھو یہ ملازمت ہے، تھوڑی سے اس کو پیسے ملتے ہیں، پابند ہے، تو کتنا یہ پابند ہے اس ڈیوٹی کا، ادھر 5 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتا۔ تو وہ تو ایک ملازم ہے اور ظاہر ہے اس کا ایک افسر ہے، اور ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمارا جسم بنایا، جس نے ہوا بنائی جس میں ہم سانس لیتے ہیں، جس نے کھانے پینے کی کتنی چیزیں ہمیں دی ہیں، جس نے دماغ بنایا ہے، جس نے زبان بنائی ہے جس سے ہم بولتے ہیں، اور کتنا اگر غور کرے آدمی اپنے جسم پر تو کتنی نعمت ہے اللہ کی۔ اسی کی زمین پہ ہم چلتے ہیں، اسی کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، اور اس کی طرف سے آواز لگتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور ہم لیٹ ہو جائیں
وہ تو ذرا سی تنخواہ پر 1 منٹ لیٹ نہیں ہوتا. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں جس مالک نے ہمیں اتنا نوازا ہے تو ہم اس کے بلانے سے پہلے مسجد کو ہم اتنے بڑے نہیں کہ وہ ہم بندہ ہیں وہ بلوائے تب ہم جائیں مسجد میں اس طریقے سے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں اگر آدمی کو احساس ہو جائے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے اور اس زندگی کو چھوڑنا ہے اور آخرت کا سفر کرنا ہے. آخرت کے سفر میں 2 چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. دیکھیے ایک تو ایمان اور ایک اچھے اعمال. یہی جائے گا ساتھ میں. باقی تو سب مکان یہی رہ جائے گا, ساری پراپرٹی یہیں رہ جائے گی, بینک بیلنس یہیں رہ جائے گا, بیوی بچے یہیں رہ جائیں گے, کاروبار یہیں رہ جائے گا. صرف یہ جائے گا ایمان اور اعمال. کفن تو اس لیے دے دیا جاتا ہے تاکہ بے پردگی نہ ہو, ہے نا, بے پردگی, ورنہ وہ بھی بوسیدہ ہو جائے گا. تو آدمی کو اس پر زیادہ اپنا توجہ دینا چاہیے کہ ایمان بنانے پر اور اپنا اعمال بنانے پر. آدمی جیسے باہر کے سفر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے پاسپورٹ دیکھا جاتا ہے, پاسپورٹ ویزا, ہے نا, اور 2 چیزیں. اب اس کے بعد تھوڑا بہت سامان اٹیچ کی, وہ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے. اتنی کرنسی لے جا سکتے ہیں, اتنا سامان لے جا سکتے ہیں, اتنا وزن لے جا سکتے ہیں. یہی تو ہوتا سفر میں دنیا میں. اس سے زیادہ لے جائے گا تو اب اگر یہاں سے ہم زیمبیا جائیں یا ساؤتھ افریقہ جائیں تو یہ تھوڑی کہ اپنا مکان اٹھا کے لے جائیں گے وہاں, یا اپنا سارا بینک بیلنس لے کے جائیں گے, یا اپنے سارے کپڑے لے کے جائیں گے وہاں. سب سے پہلی چیز تو امپارٹنٹ ہوگی جو ہے نا پاسپورٹ اور ویزا, پھر بعد میں سامان کا نمبر آئے گا. تو ایسے اگر آدمی آخرت کے سفر میں جائے گا تو سب سے پہلے ایمان کا ٹکٹ دیکھا جائے گا. ایمان کا ٹکٹ قبر میں سب سے پہلے وہ ٹکٹ, جیسے کیا ہے جب آدمی جاتا ہے فلائٹ پہ تو سب سے پہلے ٹکٹ والے بھی امیگریشن والے وہ دیکھتے ہیں پاسپورٹ کے ساتھ ویزا ہے نہیں ویزا اس کے ساتھ, ورنہ وہی سے ریجیکٹ پوچھنے ہی نہیں دیں گے, بلکہ اس کے اندر ہی نہیں انٹر ہونے دیں گے. قبر میں پہلا سوال جو چیکنگ ہوگی وہی بتاؤ ایمان کا ٹکٹ دکھاؤ, ایمان کا ایمان اس طریقے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے ایمان کا ٹکٹ تو آدمی پھنس جائے گا. ایک بار ہمارے ایک پروفیسر تھے آرکیٹیکٹ, نقشہ سے جو بناتے, ان کے والد وائس چانسلر رہے, وہ بڑا پڑھا لکھا خانہ, بہت ان کا آفس. تو ہم دونوں پاسپورٹ بنانے کے لیے جا رہے تھے بریلی, جہاں پہلے بریلی سے بنتا تھا. تو علی گڑھ سے چلے تو مارو رش بہت تھا, تو آگے ٹرین پکڑنی تھی ہاتھرس. تو ہم نے انہوں نے کہا رہے چلو وہاں ہاتھرس سے لے لیں. میں نے کہا کہ ٹکٹ نہیں لیں گے تو پھنس جائیں گے, ایسا کرو پاس وہی لے لو, پلیٹ فارم بھی لے لو, اگر نہیں ملتا پلیٹ فارم ٹکٹ لے لیا. اور آگے جب گئے ہاتھرس میں, وہاں سے دوسری گاڑی بدلنی تھی, تو وہاں ہم دونوں کو ایک لیڈی ٹی ٹی آئی تھی لیڈی, اس نے پکڑ لیا دونوں, ٹکٹ دکھاؤ. اب پھنس گئے ہم دونوں. اور اس کے بعد وہ لے گئی پکڑ کے ایک کمرے میں بٹھایا. اچھا وہ بالکل غصے میں کہہ رہے ہیں کہ میں پروفیسر ہوں یونیورسٹی میں, اور میرے والد وائس چانسلر ہیں, میرے اتنا بڑا آفس ہے, میرے یہاں اتنے لوگ کام کرتے ہیں, میں اتنی بلڈنگ کا نقشہ بناتا ہوں. اور اب وہ یہ کہہ رہی, اور میں عمان میں رہا بادشاہ کے یہاں کہ اس کا محل کا, اس کا میں نے یہ کیا. اور تو وہ اچھا وہ یہ کہہ رہی کہ آپ کچھ نہیں, آپ تو ٹکٹ دکھائیے پروفیسر کا, ٹکٹ دکھائیے. میں نے ان سے کہا کہ آپ چھوٹی کہے گی, اس سے پوچھو بنائی کتنا پیسہ لگے بھائی, ٹکٹ بنوا دیجیے. کہے کہ یہ سب کہنے سے کیا فائدہ ہے اس کا, آپ پروفیسر ہیں, آپ کے ایسے کام کر رہے ہیں. ایسا وہ سب میں نے کہا کہ آپ ہم دیکھو ایسے ہم لوگ یونیورسٹی کے ہیں, ایسا نہیں آپ ہم غلطی سے اپنا بھیڑ کی وجہ سے نہیں, آپ بنا دو ٹکٹ جتنے بنتا ہوں, وہی تو چاہیے آپ کو, پینلٹی کے ساتھ بنا. وہ پھر ڈھیلی پڑ گئی. اس نے کہا یہ پلیٹ فارم ٹکٹ لے لیا, یہ اچھا کیا آپ نے, ورنہ ہم تو وہاں سے ٹکٹ بناتے جہاں سے یہ گاڑی اسٹارٹ ہوئی ہے, میں پینالٹی کو دونوں. اب ایسا ہے کہ چلیے وہاں سے ایک آدمی کے ٹکٹ ہم بنا دیتے ہیں, وہ تھوڑے سے پیسے اور اس کی تھوڑی چھٹی. میں نے پھر بعد میں ان سے کہا کہ دیکھیے یہاں تو آپ پروفیسر ہیں, فلاں وہاں کا کوئی کام آیا کچھ. ایسے جب آدمی قبر میں جائے گا, جب فرشتہ پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے, دکھاؤ ایمان کا ٹکٹ, تو وہاں آپ کہیں گے میں اتنی فیکٹری کا مالک تھا, یا میں گورنر تھا, یا میں کچھ کوئی تھا, اتنا بڑا تھا, کچھ نہیں کام آئے گا. میں نے کہا یہی اللہ نے دکھا دیا, نہیں دیکھیے
اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنا ایمان کا ٹکٹ بنا لے، ہے نا ایمان، ورنہ قبر میں ہی جا کے پھنس جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شان میں جب قبر کا تذکرہ ہوتا تو اتنا روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگ کہتے کہ آپ جنت دوزخ سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کی کہا، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلی۔ اگر اس میں پار ہو گیا تو باقی قبر یا تو جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی۔ اگر یہ قبر کے سوالوں کا جواب دے دیا جو پہلے ہی بتا دیا گیا، دیکھو یہ 3 سوال کیے جائیں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کا ہے، ماں دینوں کا، اور تمہارے نبی کون، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچانوں کون، یہ 3 سوال قبر میں اگر یہ بتا دیا تو فرشتہ کہے گا سچ کہا، اس کے نیچے جنت کے بسترے بچھا دو، اس کو جنت بھی دکھائیں گے، جہنم بھی دکھائیں گے، پہلے کو یہ ہے رہنے کی جگہ، ویسے تم کو اللہ نے نجات دے دی۔ اتنی خوشی ہوگی مردے کو جو کبھی سوچ بھی نہیں سکے، اتنی خوشی ہوگی، اور اس کو دلہن کی طرف سلا دیا جائے گا قیامت کا، اور جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہیں گی۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے۔ یہ بتایا گیا کہ سب سے سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور مرنے سے پہلے اپنی زندگی، آخرت کی زندگی کی تیاری کر لے۔ دنیا سے اگر دنیا بنائی تو دنیا یہیں رہ جائے گی اور آخرت میں خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ تو نہیں، اب یہاں جو کچھ بنایا وہ تو سب مرتے ہی وارثوں کا ہو جائے گا، وارث مالک ہو جائیں گے، اور آخرت میں کچھ بھیجا نہیں تو نہ وہاں کچھ، خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اب افسوس کرے گا کہ کاش میں اپنی آخرت کو بنا لیتا، اپنی اللہ نے جو مال دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، یہی 2 چیزیں ہیں آدمی کے پاس، جان اور مال اور وقت، کہ اللہ کے راستے میں کہتے ہیں بھائی ان کی نکل کر جان و مال کی ترتیب بناؤ۔ کیا مطلب؟ یہ جان و مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، سب سے زیادہ اس کو آخرت کی تیاری میں لگائیں۔ کھانا، کپڑا، مکان، سواری، نکاح، یہ تو گزارے کے لیے ہے، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز، یہ مقصد نہیں ہے۔ بھائی ضرورت کے مطابق مکان بنا لے، ضرورت کے مطابق کپڑے بنا لے، ضرورت کے مطابق کھانا حاصل کر لے، سیدھا سادہ۔ اور ان چیزوں میں بھی کہا گیا کہ سادگی کے ساتھ، ہمارے لیے نمونہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے مبارک، کھانے میں، شادی بیاہ میں، کپڑے میں، مکان میں، ہر چیز میں ہمیں سادگی کے ساتھ رہنا ہے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ ان ضرورتوں کو سادگی کے ساتھ پوری کریں، اور اصل مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم ایماندار بنیں، ہم دیندار بنیں، ہم متقی بنیں اور دین کے مددگار بنیں۔ یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کی بندگی کریں، عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ انسان و جنات کی تخلیق اللہ کی عبادت کے لیے کی گئی ہے، عبادت۔ اور دوسرے کہ ہم جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نبی نہیں کوئی آئے گا، تو ہم دین کے مددگار بنیں، دین کی مدد کریں۔ اللہ کی طرف سے جیسے اور احکامات ہیں ویسے کہا گیا کہ ایمان والو اللہ کے دین کی مدد، کونوا انصار اللہ، دین کے مددگار بنانا۔ تو اگر دیندار بنیں گے، دین کے مددگار بنیں گے تو دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی، اور اپنی ضرورتوں کو سادگی کے ساتھ پوری کریں تو زندگی دنیا کی بھی، اور سنت کے مطابق ہر کام کریں تو دنیا میں بھی اللہ چین، سکون اور عزت اور عافیت، جس کو حیاتن طیبہ کہا گیا ہے، وہ زندگی عطا کریں۔ چین والی زندگی، سکون والی زندگی، برکت والی زندگی، عزت والی زندگی، محبت والی زندگی، حیاتن طیبہ، جس کو دنیا میں جب تک رہے گا۔ اور جب آخرت کے سفر پہ جائے گا وہی ایمان کے ٹکٹ کے ساتھ اور اعمال کا توشہ لے کر کے، اعمال کا، تو ساری منزلوں میں جو ہے پار ہوتا چلا جائے گا آخرت میں۔ اسی کے لیے میرے بھائیوں دوستو، اللہ نے ایک کتنا اچھا راستہ دیا ہے، دیکھو جماعت کا۔ اس میں اگر 4 مہینے آدمی نکل جائے، چلے میں نکل جائے، 3 دن میں، تو کیا وہاں ہوتا؟ یہی تو ہوتا ہے کہ ایمان کے مذاکرے ہوتے ہیں، بھائی ایمان بناؤ، اعمال بناؤ، ایمان بناؤ، اعمال بناؤ، ایمان بناؤ، یقین ٹھیک کرو، اپنے اعمال، سنت، ہر کام سنت طریقے پر کرو،
تو کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ جماعتوں میں نکل کر کے ان کی زندگیاں بدل گئیں. زندگی جماعت میں چلہ 3 چلہ اس لیے ہے تاکہ ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے. یہ چلہ 3 چلہ مقصود نہیں ہے بلکہ زندگیوں کا بدلنا ہے. اور بدلنا کیا ہے؟ آخرت کی فکر آئے، فکر آخرت میں کیا ہوگا، اور آدمی جو ہے اس کی تیاری کرنے والا بن جائے، گناہوں سے بچنے والا بن جائے، اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے. الحمدللہ جو لوگ ایسے وقت لگاتے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں بدل دے. بس بات تو ختم ہو رہی ہے. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے 18 بار 4 مہینے لگائے انہوں نے. اسحاق نام تھا، انہیں کے قریب رہتے تھے اپنا، اور سیدھے بے پڑھے لکھے آدمی، کرتا لنگی پہنے رہتے تھے، بکرے کا گوشت کاٹتے تھے. اور جب بھی ہم لوگ ضرور کو فوڈ کرتے تھے بکرا لے کے بیچارے آ کے پہنچا رہتے. 18 بار آپ نے 4 مہینے لگایا. پچھلے رمضان میں ان کے بیٹے آئے کہ وہ بیمار ہیں مجھ کو، ہم نے کہا چلو ہم ان کو گھر ہی بھی جا کے دیکھیں. ابھی ہم پلان ہی بنا رہے تھے، پتلا اطلاع آئی کہ وہ تو ان تک پہلے رمضان کو جمعے کے دن ہمارا ہوا انتقال ہو گیا. 90 سال کے قریب عمر بھائی ہو گیا. 80 کے بیچ. کتنے سمجھدار آدمی آپ بتاؤ. یعنی جو ہے حالانکہ کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں ہے، اور معلوم رمضان میں جمعے کے دن کیسی مبارک موت اپنا ہے. تو یہ کام تو کہتے ہیں جیسی زندگی گزرتی ہے ویسی موت آتی ہے اپنا ہے نا. اس طریقے سے اس کے لیے میرے بھائیو دوستو یہ کہا جاتا ہے دیکھو یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. یہ بڑا سیریس میٹر ہے، آسان نہیں کہ اس کو آدمی سیریس میٹر ہے. جیسے سیریس مریض ہوتا ہے نا تو اس کو آئی سی یو میں ایڈمٹ کر دیتے ہیں. تو آئی سی یو میں کیا ہوگا بھائی، زیادہ سے زیادہ مر جائے گا آدمی. لیکن اگر آخرت کی تیاری نہیں کی، ایمان کا ٹکٹ نہیں بنایا اور اعمال کا، اور قبر میں پہنچ گیا تو کتنا سیریس مسئلہ بن جائے گا ہوتا. اور کوئی دوسرا موقع نہیں، کچھ بھی نہیں. اس لیے کہتے ہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پر کی خبر نہیں. جتنی جلدی ہو سکے اس کو ٹالنا نہیں چاہیے. پہلی فرصت میں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو مضبوط کرے آدمی، ایمان اور اعمال کو، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور سنت طریقہ سیکھے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی زندگی بھی سکون والی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اب اس کے لیے بھائی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہر آدمی سوچے میرا اپنا مسئلہ ہے، میرا اپنا مسئلہ. اور یہ ترغیب اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ ہم جو ہے چوکنا ہو جائیں. 2 وجہوں کی وجہ سے دیکھتے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں. ایک تو ٹالنے کی وجہ سے، ایک سستی کی وجہ سے. تو اب ٹالنا نہیں چاہیے اور سستی نہیں کرنی چاہیے. اب بتائیے 4 مہینے کے لیے کون بھائی تیار ہیں؟ رمضان کے مبارک یہ گھڑیاں چند دن باقی ہیں. دیکھو جیسا رمضان گزرتا ہے ویسے سال. ابھی نیت کر لیں گے، اللہ سے دعا مانگ لیں گے، اللہ آسان فرما دیں. نیت تو سب کریں گے، 4 مہینے لگانا ہے اور بار بار لگانا ہے.